جب میں اس اسکول کے اندر انٹر ہوا تو جیسے پنجابی میں ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھ کا ایک دانہ دیکھ کر بندہ اندازہ لگا لیتا ہے. اسکول کا فرنٹ دیکھ کر، اس کے اندر ہونے والا کام دیکھ کر، اور یہ میں نے اسکول نہیں دیا، یہ زاہد صاحب نے ذرا یہ اس کو کریکٹ کر لیں. اسکول اس طرح نہیں ملتے کہ کوئی بندہ فیڈرل منسٹر کے پاس آیا تو اس کو اٹھا کے دے دیا، کوئی ہاسپٹل دے دیا، یہ نہیں ہے. اس کا ایک پروسیس ہے، وہ اتنا شفاف ہے کہ تیمور مرزا صاحب آ کر یہاں پہ کھڑے ہو کے بتائیں گے آخر میں کہ ہاں جی یہ کہاں کہاں کن مراحل سے گزرے، ان کے جو کمپٹیٹر تھے وہ کون کون لوگ تھے. اس سارے پروسیس کو مکمل کر کے دا انٹرنیشنل اسکول پاکستان ریلوے جو ہے وہ بنا ہے. اور آج جو کلاس روم میں نے دیکھے ہیں، جو پلے گراؤنڈز میں نے دیکھے ہیں، میں ابھی ان کے بہاف پر کہہ رہا ہوں، ان کے بہاف پر. یہ ہمارے پارٹنر ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے کرایہ دار ہیں، کوئی لیز پہ ہم نے جگہ دے دی ہے. یہ پارٹنر ہیں ہمارے، ہمارا ان کے پروفٹ میں حصہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آج جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں، آفٹر 3 months، آفٹر 90 days، گورنر صاحب آپ نے یہاں پہ آنا ہے، ان بچوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں گے اور کس کوالٹی انوائرمنٹ میں ہوں گے. میں نے اپنے پورے 14 اسکولوں کو دیکھا جہاں میرا ریلوے کے جو امپلائیز ہیں ان کے بچے پڑھتے تھے. وہاں پہ شاید ہم اپنے پیٹس کو بھی نہ بھیجیں کہ وہ جا کے وہاں پہ علاج کروائیں یا پڑھیں. وہ ایسی جگہ تھی. ایک ویژنری شخص کا کام کیا ہے جس کو آپ اس کا باس جو ہے وہ کہتا ہے یہ کام تو نے کرنا ہے. 14 اسکولوں کو ہم نے دیکھا، 14 کی یہی حالت تھی، بھوت بنگلے تھے. آج الحمدللہ ان 14 اسکولوں کو ہم نے چینج کر دینا ہے. اور 5-6 اسکول تو ایسے تھے، حفیظ اللہ کو میں نے بتائے، حفیظ اللہ نے مجھے نہیں بتایا، جی ایم ویلفیئر نے، میں نے بتایا، جن کی در و دیوار بھی لوگ لے گئے تھے، وہ بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں آؤٹ سورسنگ میں سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ ریلوے کے امپلائیز کو، پاکستان ریلوے کو. کیا فائدہ ہوا ہے بتاتا ہوں. جہاں جہاں پاکستان ریلوے کے امپلائیز کے بچے پڑھ رہے تھے، جتنے پڑھ رہے تھے، وہاں ہم نے کیپ کر دیا. یہاں 400 تھے یا 300 تھے، ہم نے تیمور مرزا صاحب کو کہا اس کو 400 کر دیں، انہوں نے 400 کر دیں. لاہور میں ایک جگہ 700 تھے، 700 کیپ ہو گئے. اب وہ بچہ، میں یہاں نہیں بتاتا وہ کتنی فیس دیتا تھا، آپ خود پتا کر لیجیے، وہ اتنی فیس دے گا، لیکن ساتھ بیٹھا ہوا 60,000 دے، 80,000 دے، لاکھ دے، 40,000 دے، اس میں ہم گراس جو ارننگ ہوگی، ارننگ ہی کہتے ہیں نا، اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ پروفٹ ہوگا. اب کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی محفوظ کر لیا، لیکن ان کو کوالٹی ایجوکیشن بھی دے دی اور کوالٹی انوائرمنٹ بھی دے دی. یہ تمام 26 کے 26 جو کمرے ہوں گے، رومز ہوں گے، یہ اے سی والے ہوں گے. یا مزدور کا بچہ بیٹھا ہوگا، اس نے وہی یونیفارم پہنا ہوگا. باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، وزٹ کرنا بھی بڑا آسان ہے. میں پہلے وزٹ کر جاتا تو مجھے کیا، میں نے وہی بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے، اسلام آباد میں بیٹھ کے، یہ ہم نے سائننگ سیریمنی کی جب انہوں نے اس پورے کمپٹیشن سے نکل کر یہ اسکول آیا. آج میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ تھا. انشاءاللہ پاکستان ریلوے کے 14 اسکولوں میں یہی والی انوائرمنٹ ہوگی اور ہمارا بچہ جو ہے وہیں سے نکل کے انشاءاللہ پاکستان میں گورنر صاحب ایک اہم رول ادا کرے گا. یہ سوچ پہلے بھی آ سکتی تھی، پچھلے 78 سال میں بھی آ سکتی تھی، میرے سے پہلے بھی آ سکتی تھی، نہیں آئی. یہی سوچ ہم نے ہاسپٹلز کے اندر، 7 کے 7 ہاسپٹل ہمارے آؤٹ سورس ہو گئے. 7 میں جو میرا امپلائی کا پوری کی پوری فیملی ہوگی، وہ خود ہوگا. گورنر صاحب وہ بنیں گے کیسے؟ آغا خان کی طرح. وہ بنیں گے کیسے؟ شفا انٹرنیشنل کی طرح. اور اس میں میرے امپلائیز کی جو پروسیجرز ہوں گے 100% فری ہوگا. 20 لاکھ کا ہو، 30 لاکھ کا ہو، 40 لاکھ کا ہو، 10 لاکھ کا ہو. اب مجھے یہ بتائیں دنیا کے کس کونے میں اس طرح ہوتا ہے؟ اور پھر اس میں بھی ہم پروفٹ میں، وہاں بھی ہم پارٹنر ہیں. رائل فارم میں بھی ہم اس کو بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ہماری ٹرینز آؤٹ سورس ہو رہی ہیں، ہمارے اسٹیشن صاف ہو گئے ہیں. آئی ٹی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ڈیجیٹائزیشن ہم انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو 28 مئی سے آگے چلا جائے گا ڈیو ٹو یہ جو سرکمسٹانسز ہے پوری دنیا کے، اس کی وجہ سے.
ورنہ پورا پاکستان ریلوے 28 مئی تک پورا ڈیجیٹائز ہو جانا تھا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینہ اور لگ جائے گا ڈیجیٹائزیشن میں, وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہم کریں گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس شہر کے اندر نہیں, ابھی جو پنجاب حکومت کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا ہے, اس نے پنجاب کے لوگوں کی تقدیر بدل دی ہے. اور اس اپنی بہن کو میں آپ کے سامنے اپریشیٹ کروں گا, وزیر اعلیٰ پنجاب کو, کہ جنہوں نے پورے پنجاب کو انٹیگریٹ کر دیا ہے پاکستان ریلوے کے ساتھ, اور پاکستان ریلوے نے پورے پنجاب کو انٹیگریٹ کر دیا. کیسے؟ 9 روٹس جو ہیں, لاہور سے شدرہ ہو, لاہور سے نارووال ہو, سیالکوٹ ہو, فیصل آباد ہو, کوٹ ادو ہو, کشمور ہو, ڈیرہ غازی خان ہو, سرگودا ہو, جھنگ ہو, رائیونڈ ہو, کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی. جہاں جہاں سے ہمارا ٹریک گزر رہا ہے پنجاب حکومت اس میں انویسٹ کرے گی, اور وہ لا کر DMU چلائے گی, اور وہ DMU اسی طرح لگے گا جیسے آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کسی ٹرین میں بیٹھے ہیں. میں بذات خود اس خوبصورت کیمپس کے اندر اپنے بڑے بھائی کو مدعو کروں گا, گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے زرعی جو اقوال ہیں ان سے ہمیں نوازیں. تھینک یو سو مچ.